اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی، آپ سب باخبر ہیں کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جس کو جو فضیلت وہ عطا کرنا چاہتا ہے وہ اسے مل رہی ہے، اور فضیلتوں کا جو معاملہ ہے اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات میں اسے تقسیم کر رکھا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، اس کے فرشتے، اس کے موسم، اس کے ماہ و سال، اس کی راتیں دن، اس کے مختلف اوقات، اور اس میں ہونے والے مختلف واقعات، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے فضیلت کا، رحمت کا کوئی نہ کوئی حصہ دے رکھا ہے۔ اور بنیادی جو تصور ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید میں، اس کا ذکر ہے کہ عزتوں کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے، تو وہ عزتیں اسی انداز میں تقسیم کرتا رہتا ہے، جس میں جو جوہر، جو فضیلت، جو بہتری والی صورت وہ دیکھتا ہے، اس کو وہ فضیلت عطا کر دیتا ہے۔ کچھ فضیلتیں اس کی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہیں، کچھ کو وقتی اور جزوی طور پر عطا کرتا رہتا ہے۔ فضیلتوں اور رحمتوں کی اسی تقسیم میں رب ذوالجلال نے ماہ مبارک رمضان کا انتخاب فرمایا، اور اسے تمام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا بنا دیا، زیادہ برکتوں والا بنا دیا۔ پھر اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں مزید فضیلتیں جو تھیں، وہ اس کی کچھ راتوں کو اور کچھ مقامات کو عطا کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور جو آج سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کے حکم کے مطابق اس رمضان میں آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے قدر کی رات کہا جاتا ہے، فضیلت کی رات کہا جاتا ہے، عظمت کی رات کہا جاتا ہے۔ اور یہ رات اپنی فضیلت کے اعتبار سے اتنی بابرکت ہے کہ خود اللہ رب العزت اپنے کلام حکمت میں فرما رہے ہیں کہ اس میں 1000 سال سے زیادہ عرصے تک کی جانے والی عبادتوں کا ثواب رکھ دیا گیا ہے۔ ایک رات انسان اگر اسے اپنے اللہ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں گزارتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے گزارتا ہے، تو خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ اس رات کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنا دیتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ فضیلتوں کا مالک وہی ہے، عزتوں کا مالک وہی ہے، تو جب چاہے جس کو جتنی چاہے فضیلت عطا کر سکتا ہے، کیونکہ مالک الملک وہی ہے، تمام چیزوں کے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ البتہ وہ جوہر ضرور دیکھتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی وجہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کی بنا پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ شب قدر کو، لیلۃ القدر کو یہ فضیلت کیوں عطا کی گئی؟ تو اللہ نے اس کا ایک سبب بھی بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ فضیلت اس لیے عطا کی گئی ہے
کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا۔ گویا کہ یہ کلام جس رات میں داخل ہوا، جس رات میں اتارا گیا، اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے سے زیادہ اسے افضل بنا دیا، اس کی برکتوں میں اضافہ کر دیا۔ تو گویا کہ اصل فضیلت کا جو سبب ہے وہ کلام مجید ہے، قرآن حکیم ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کوئی عام کلام نہیں ہے کہ کسی آدمی نے کہہ دیا، کسی آفیسر نے جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، کسی بڑے شخص نے کوئی تقریر فرما دی تو اس کے کلام کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت دے رہا ہے۔ یہ پوری کائنات کے رب اور پوری کائنات کے مالک، اس کا منتخب کیا ہوا کلام جسے لوح محفوظ میں محفوظ رکھا گیا، اس میں سے اللہ نے انتخاب کیا ان کلمات کو، اور ان کلمات کو جس رات میں اتارا وہ رات فضیلت والی بن گئی۔ جس دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کرنے چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا۔ تو سوموار کا دن اور لیلۃ القدر کی رات، اس کو اس کلام مجید کی وجہ سے عزت عطا کی گئی۔ رسول جب تک رسول نہیں تھے تو اس وقت تک کلام ان کے پاس نہیں پہنچا تھا، اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی فضیلت ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ وہ محمد ابن عبداللہ تھے، مکہ والے یہی جانتے تھے، دنیا والے یہی مانتے تھے، لیکن جس روز یہ کلام ان کے سینے میں اتارا گیا، ان کی زبان پر جاری کیا گیا، اس روز سے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پر فائز ہو گئے۔ گویا کہ ان کی فضیلت کا اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ایک ذریعہ بنایا، تو یہ کلام بذات خود بہت بڑی فضیلت کی اور ہستی کی بات ہے۔ جب آپ اس کلام کو پڑھتے ہیں تو مختلف انبیاء کے تذکرے، مختلف قوموں کے تذکرے، اس میں بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ جب انسانی نسل کے پہلے انسان آدم علیہ السلام زمین پر جب انہیں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا تو ان سے بھی یہ کہا گیا کہ دیکھو، جب بھی کبھی تمہارے پاس میرا کلام، میرے کلمات آئیں تو ان کلمات کے ذریعے سے مجھ سے مغفرت اور رحمت کی طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سکھائے، جناب آدم علیہ السلام نے وہ کلمات اللہ سے براہ راست سیکھے، اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوئے۔ ان کی درخواستیں، ان کی دعائیں اللہ کے حضور جو پیش کی گئیں، وہ اسی کلام کے سبب سے اللہ کے حضور پہنچتی ہیں، یہ اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سوموار کے دن رسول اللہ کے فرمان کے مطابق قرآن مجید کو نازل کیا، قرآن کے مطابق لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا گیا، اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ بتا دیا کہ لوگوں، جب یہ ایام آئیں، یہ راتیں آئیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی تلاش کرو، اور ان راتوں میں، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ عبادت سے مراد ہے کہ اس کلام کو اپنی زبان پر جاری کرنے اور اپنے دل میں اتارنے، اس کو یاد کرنے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو انسانوں کو بہتر بناتا ہے اور فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ اس کے جو دن گزرتے ہیں، اس کی جو راتیں بسر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان دنوں کو بھی بابرکت بنا دیتا ہے، ان راتوں کو بھی روشن بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایام آج سے، آج جن راتوں کا آغاز ہو رہا ہے، آج 20 رمضان ہے، تو رات کو 21ویں رمضان شروع ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اللہ رب العزت نے وہ قدر کی رات جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں کہیں چھپا رکھی ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ وہ صرف آخری عشرے میں نہیں بلکہ اس کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کو چھپا رکھا ہے۔ اہل ایمان کو ترغیب بھی دی اور سہولت بھی فراہم کی کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہو تو اس کی طاق راتوں میں بطور خاص اللہ کی عبادت کرنے، اس کے کلام کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے گا، رحمتیں عطا کرے گا، تمہارے معاملات کو درست کرے گا۔ تو گویا کہ وہ جو آخری شب ہے طاق راتوں کی آخری ایام میں، وہ آج رات سے شروع ہو رہی ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا کر رہا ہے تو وہ اس رات کو اپنے لیے بابرکت بنانے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے اور انہیں جگاتے اور بار بار اس بات کی ترغیب دیتے کہ دیکھو یہ آخری راتیں اور طاق راتیں شروع ہو گئی ہیں، تو تم اب صرف آرام کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ وقت گزارنے کا سبب نہ بناؤ، آرام بلکہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، دعائیں کی جائیں، اس کا ذکر کیا جائے، اس کے کلام کو پڑھا جائے، اس کے کلام میں جو حکمت اور دانائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے اس کو تلاش کیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس اعتبار سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے رکھی ہے یا جو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے ہیں، ان دونوں کو اپنے ساتھ جمع کر کے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کے کسی اچھے عمل کی وجہ سے، اس کی کسی اچھی حالت کی وجہ سے، اس کے کسی اچھے ادب اور اخلاق کی وجہ سے اسے خود توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو اسے تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی شکر ادا کرنا چاہیے۔ جسے رات کو جاگنے کا موقع مل رہا ہے، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے توفیق اسے مل رہی ہے، اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل کے اعزاز میں اس کو عطا کر رہا ہے۔ وہ عمل شاید وہ جانتا بھی نہ ہو کہ میں نے یہ کوئی اچھا کام کیا تھا، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اس کے حافظے میں کوئی چیز جب وہ محو نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ باقاعدہ ان اچھے اعمال، ان اچھے آداب، ان اچھے معاملات کی بنا پر کچھ انسانوں کو یہ توفیق اپنی طرف سے عطا کرتا ہے۔ پھر ان کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا آسان ہو جاتا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ خود بخود کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی مشکل محسوس ہو رہی ہے تو دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان خود اپنے اللہ سے دعا کرے، درخواست کرے کہ اللہ یہ مہربانی مجھ پر بھی کر، میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، تو اپنی خطاؤں کا اعتراف اپنے اللہ کے حضور پیش کرے اور اس سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما کہ عبادت کرنا میرے لیے بھی آسان ہو جائے، میرے بچوں کے لیے بھی آسان ہو جائے، میرے گھر والوں کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ پھر وہ اس میں شریک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کی بنا پر، اس کی اس طلب کی بنا پر اسے بھی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے یقیناً ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، مل جل کر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے، ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں جو سہولت ہو سکتی ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ میں نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا جو ہمارے روزمرہ زندگی کا تجربہ ہے۔ کئی بار مختلف لوگ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم فجر کے بعد سیر کیا کریں گے یا عصر کے بعد سیر کیا کریں گے، لیکن وہ ارادہ بس ارادہ ہی رہتا ہے، مہینوں پر مہینے گزرتے رہتے ہیں اور وقت گزرنے کے بعد وہ سوائے افسوس کرنے کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
لیکن 2-4 بندے آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ یار سیر کیا کریں گے، چلو اکٹھے یہ کام کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو باقاعدہ یاد دلاتے ہیں، کوئی وقت طے کر لیتے ہیں، کسی جگہ کے انتخاب کر لیتے ہیں، تو ان کے سیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان ایک دوسرے کو جب انکریج کرتا ہے تو اس کے لیے وہ مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ نیکی کے کاموں میں اس طرح کی ترکیب استعمال کیا کرتے تھے۔ لوگ آپس میں مل کر ایک دوسرے سے مشورہ کرتے اور کوئی طریقہ طے کر لیتے کہ یہ کام ہم یوں کیا کریں گے۔ کئی اصحاب، ان کی مثالیں ملتی ہیں، سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید آپس میں مل کر پڑھا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ آپ باقاعدہ کچھ اصحاب کے پاس جاتے، اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے اور ان سے قرآن مجید کی مختلف صورتیں سننے کی ان سے درخواست کرتے یا ان کو کہتے کہ فلاں صورت مجھے پڑھ کے سناؤ، اور وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ یہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ تو خود اس صورت کو بتانے والے ہیں، تو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنائیں۔ رسول اللہ فرماتے کہ ہاں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ سورۃ البینہ مجھے سناؤ، فلاں صورت مجھے سناؤ۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ دوسروں کے پاس جا کر قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیات، قرآن کے احکام باقاعدہ سننا۔ جب وہ سنائے گا تو یقیناً وہ خود بھی پڑھ رہا ہوگا، اس میں سے کچھ سمجھ بھی رہا ہوگا۔ اور یہ عمل خود اللہ تعالیٰ نے بھی بعض اوقات اپنے رسول کے ساتھ تو وہ کیا ہی کرتے تھے، لیکن بعض اوقات اپنے اصحاب میں سے جو ہے وہ انتخاب کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں پیغام پہنچایا گیا کہ اے میرے رسول جائیے فلاں صحابی کے پاس اور ان سے کہیں کہ فلاں صورت مجھے پڑھ کے سنائیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے باقاعدہ اس بات کی جو ہے نا وہ اس کی رغبت دلائی گئی اور اس کا موقع فراہم کیا گیا کہ اے رسول جائیے فلاں کے پاس اور ان سے کہیے کہ فلاں اللہ تعالیٰ کی جو صورت ہے وہ مجھے پڑھ کے سنائیں۔ تو یہ دنیا میں اچھے لوگوں کا مشغلہ رہا ہے اور بہت عظیم الشان قسم کا مشغلہ ہے۔ میں کبھی کبھار تذکرہ کرتا ہوں والد گرامی کا کہ ان کے آخری، ویسے تو زندگی بھر یہی کرتے رہے، لیکن آخری عمر میں بالکل آخری جو ہفتہ ہے اور اس کے پہلے بھی ایام، ان کا ایک مشغلہ یہ بھی رہا ہے کہ جو بھی ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، ان کا کوئی اور عزیز گھر میں آتا تو کوئی نہ کوئی کتاب، کوئی نہ کوئی مقالہ ان کے ٹیبل کے پر پڑا ہوتا، تو کبھی تو وہ پڑھ کے سناتے اور کبھی کبھار ان سے کہتے کہ یہ مجھے پڑھ کے سناؤ، میری نظر کمزور ہو گئی ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان سے سنتے تھے۔ جب وہ سنتے تھے تو ظاہر ہے کہ پڑھنے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اسے بھی سمجھ میں آ جاتی۔ تو تعلیم اور تعلم کا ایک دو طرفہ عمل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس پر جو فضیلت عطا کرتا ہے اس پر جتنا رش کیا جائے وہ کم ہے۔ یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان صحابیات میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست سلام بھیجا، اور جبریل امین آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنی اہلیہ خدیجہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ تو یہ فضیلتیں اس طرح بھی تقسیم ہوتی ہیں۔ ایک اور بہت بڑی فضیلت جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے اور وہ اسی کلام سے وابستہ ہے، اسی کلام سے متعلق ہے۔ یہ قرآن ہے کیا؟ ہم زندگی کے آغاز سے لے کر جتنا ایک عرصہ گزر چکا ہے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی والی کتاب ہے۔ تو یہ رہنمائی والی کتاب ہے تو پھر ہمیں ہر وقت رہنمائی لینے کے لیے اس کتاب سے تعلق جوڑنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب مجھے کیا بتا رہے ہیں آپ؟ تو یہ کتاب بتاتی ہے
اور جب بتاتی ہے تو پھر ہمارے آس پاس، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اندر، ہمارے دوستوں میں اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہم واقعی اللہ کی بات کو سن چکے ہیں اور اس کو سمجھ بھی چکے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہوئے اس سے فیضیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیضیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کتاب کیا کچھ کہتی ہے؟ بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے عطا کی ہے۔ ان میں سے کسی چیز کا بھی جائزہ لیں تو ہم جن حالات میں اور جن ایام میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان اور عالم اسلام، تو سوائے افسوس کے، سوائے رنج اور غم کے، ایک دکھ کے، انسان کو کچھ میسر نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر طرف برائی ہی برائی ہے، یقیناً اچھائی کی صورتیں موجود ہیں، لیکن ایک برائی جب پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور جب وہ زیادہ کثرت میں ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب برائی عام ہونا شروع ہو جائے اور کثیر تعداد میں لوگ اس برائی کو اختیار کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ پھر سب کو اپنی طرف سے سزا کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو جائزہ لیجئے ہمارے معاشروں میں ایک اجتماعی انداز میں کیا ہم قرآن مجید کی ان بڑی بڑی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بڑے امراض کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں رمضان کے آغاز سے لے کر مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے اور آج بھی کہی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ گویا کہ اسے روزہ رکھا نہ رکھا برابر ہے۔ اب اس جھوٹ کو تلاش کرنا شروع کر دیں تو کون سا ادارہ ہے، کون سی صورت ہے، کون سا جو ہے وہ آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جس میں ہم نے جھوٹ کو ترک کر دیا ہے۔ انفرادی طور پر کچھ لوگوں نے یقیناً چھوڑا ہوگا، لیکن اجتماعی انداز میں معاشرے کا اجتماعی جو ماحول ہے وہ جھوٹ بولنا اسے گویا کہ آج کا سکہ رائج الوقت بنا دیا گیا ہے۔ سکہ رائج الوقت بنا دیا گیا ہے۔ چیف ہو تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، صدر ہو تو وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وزیر اعظم ہو تو وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، سیاستدان ہو تو وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ عوام نے تو بولنا ہی بولنا ہے نا، عوام تو ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ تو ہر ایک شخص اپنے اپنے درجے میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد افطاریاں بھی ہو رہی ہیں، رات کو جو ہے وہ مختلف مجالس کا بھی انعقاد ہو رہا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں جانتا کہ ہمارا عمل کچھ اور کہہ رہا ہے، ہماری جو باقی معاملات ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں؟ تو ان کا جو تضاد ہے میں تو سمجھ سکتا ہوں، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ سکتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو الگ الگ رکھتے ہیں، جن کے معاملات الگ ہیں اور لوگوں سے ان کا تعلقات الگ ہیں، تو یقیناً وہ اس قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پاکستان جن حادثات کا شکار ہوا، ان حادثات کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ جو غیر مسلم اور دشمن لوگ ہیں ان کو تو چھوڑیے نا، لیکن جو اپنے مسلمان کلمہ گو اور اپنے ہی ملک کے باسی، اپنے ہی اسلامی دنیا سے تعلق رکھنے والے، وہ جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، ہر چیز کو تباہ کر رہے ہیں، تباہ کرنے کے بعد الزام بھی لگا رہے ہیں، الزام لگانے کے بعد اس کا کوئی ازالہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ جو ازالہ کرنے والی قوتیں ہیں اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ باہمی نفرت، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہو، رنگ و زبان کی بنیاد پر ہو، علاقے کی بنیاد پر ہو، تو یہ کیا سراسر قرآن مجید کی مخالفت نہیں ہے؟ تو اس اعتبار سے
میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شب قدر اسے میسر آئے گی کہ جو اپنے اندر سے اس نفرت کو نکالے گا، جس کے دل میں نفرت موجود ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، دھوکہ بازی، دغا بازی، جھوٹ بولنے کا عمل اس نے نہیں چھوڑا، تو وہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی رات کا جاگنا اور افطاریاں کرنا، یہ سب کچھ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بے وقت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم انسان اس بات کو برداشت نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اگرچہ وہ مہربان ہے، لیکن اس کی مہربانی کے ساتھ ساتھ اس کا غضب بھی تو اس کی صفات میں سے ہے نا، اس کا ذکر بھی تو کرتا ہے نا۔ وہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو میرے پاس آیا ہے یہ میرے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، میرے اندر سے دشمن ہے، تو چاہے وہ آپ کے ساتھ میٹھی باتیں بھی کر رہا ہو، آپ اسے فوراً چند منٹوں کے اندر پہچاننے کے بعد اس سے قطع تعلقی اختیار کر لیں گے، دوری اختیار کر لیں گے۔ اللہ رب العزت بندوں کے بارے میں ایسا ہی جو ہے وہ معاملہ رکھتا ہے۔ سامعین گرامی، آخری بات میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات اور اس کی حکومت یقیناً بالکل ہر جگہ قائم دائم ہے، پوری قوت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ وہ قائم ہے۔ اسے کسی بات کا نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ اس کے زوال کا اندیشہ ہے، اس کے حکم ہر جگہ پر چل رہے ہیں۔ پوری کائنات میں سوچنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جیسی بادشاہت آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ ایک ایک ذرے پر اس کا حکم چلتا ہے، ایک ایک چیز پر اس کا حکم چلتا ہے۔ لیکن انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اس کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے۔ انسانوں کے معاملے میں اور جانوروں اور نباتات اور جمادات کے معاملے میں فرق ہے۔ انسان اس وقت تک انسان نہیں بنے گا اللہ کی نزدیک جب تک وہ دیگر مخلوقات کے ساتھ بہتر نہیں اختیار کر لیتا اپنا رویہ، جب تک وہ دوسری مخلوقات کے ساتھ مہربان نہیں بن جاتا، اس وقت تک یہ انسان اپنے آپ کو بہتر بنا ہی نہیں سکتا۔ یعنی میں اگر اچھا ہوں تو میں اچھا تب بنوں گا جب میں دوسروں کے ساتھ اچھا ہوں گا۔ تو میرا رب میرے اس عمل کو اس اعتبار سے دیکھتا ہے، میں اگر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوں، تو چاہے میں سارا دن نمازیں پڑھتا رہوں، ساری رات جاگتا رہوں، قرآن مجید پڑھتا رہوں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ میں یہ بالکل علی وجہ البصیرہ جسے کہتے ہیں نا، سوچ سمجھ کر، پڑھ لکھ کر، اسی قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ خوش کیسے ہوتا ہے؟ جب یہی انسان اپنے دیگر انسانوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے ساتھ خوش ہوں، کیونکہ یہ میری مخلوقات کے ساتھ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس وقت تک اللہ کے ہاں محبوب نہیں بنتا جب تک کہ اس کے معاملات بہتر نہیں بنتے، اس کے تعلقات بہتر نہیں بنتے، اس کی دوستی اور اس کی دشمنی اس کے معیار قرآن کے اور اللہ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو میری نمازیں اس وقت قبول ہوں گی جب میں دیگر مخلوقات کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں گا۔ میرے روزے تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے جب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں گا۔ تو میری عبادات تب مقبول ہوں گی جب میں اپنے گاہکوں کے ساتھ، اپنے لین دین کرنے والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ تو اس کا تو آسان سا طریقہ ہے، مسجد سے نکلتے ہی جیسے ہم لوگ اپنے اپنے دفتروں میں، اپنی اپنی دکانوں پہ جاتے ہیں، تو جو عمل آپ کریں گے بس اس عمل پر ذرا سا غور کر لیجئے۔ اگر وہ واقعی اچھا عمل ہے تو جان لیجئے آپ کی نمازیں بھی مقبول، آپ کی عبادات بھی مقبول، اور آپ اللہ تعالیٰ کے بہترین نیک برگزیدہ بندوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن اگر وہ چور بازاری اسی طرح چل رہی ہے تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ کو نمازوں کی حاجت نہیں ہے، روزوں کی حاجت نہیں ہے، پھر آپ اتنے ہی برے ہیں، میں اتنا ہی برا ہوں جیسے پہلے تھا۔ تو رمضان کے آنے سے میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس لیے آخری ایام ہیں،
ان ایام کو غنیمت جانیے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں نا کہ بچے امتحان ہونے والا ہے اور باقی صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو، یہ 1 ہفتے کی محنت تمہیں آئندہ کامیابی کی طرف لے کے جائے گی، تو بچے کسی نہ کسی طریقے سے ماں باپ کی بات مان ہی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ یہ آخری ایام جو رمضان کی صورت میں ہمیں عطا کیے گئے ہیں، یہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، صاف ستھرا رکھنے کے لیے اور اپنے معاملات کو اچھا بنانے کے لیے ہیں۔ تو اس لیے تمام سامعین گرامی سے یہ درخواست ہے کہ اس آخری عشرے کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے۔ جن بھائیوں کی آپس میں رنجش ہے سلو کر لیں، جن بہنوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رکھی ہے سلو کر لیجیے، جس دکاندار نے اپنے گاہکوں کو نقصان مسلسل پہنچایا ہے توبہ کر لیں، جو جھوٹ بولنے والے تھے وہ جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ تو یہ آخری ایام اس کی پوری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کارآمد ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔